اب یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے، پھر اس کے بعد ان کا قبیلہ پورا نکلا۔ اور بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کی قوم تک کی؟ کب تک کی؟ یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کی جو قوم تھی بنی اسرائیل۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 47 کی طرف آئیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ قوم کون تھی؟ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین کے پورے عالمین پر فضیلت عطا کی تھی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی تھی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہر نعمت عطا کی تھی، ان کو وہ نعمت جو کہ کسی کو نہیں دی گئی، ان لوگوں کو دی گئی تھی۔ اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کا بلند کیا تھا، اور وہ آسمان پر تھے، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے پھینک مارا، ذلت اور رسوائی کی ان کو مار دی۔ یہ وہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے فضیلت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو خوب نعمتیں عطا کی تھی، اللہ نے ان کو تمام کی تمام چیزیں عطا کی تھی جو زمین میں کسی کو نہیں دی گئی تھی، عالمین میں نہیں دی گئی تھی۔ عالمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صرف عالم کا نہیں، پورے عالمین جتنے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، پورے عالمین، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے ایک خاص مقام دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو سمجھا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اس کی وجہ سے ہوا گیا ذلت اور رسوائی کی مار میں پڑ کے رہ گئے۔ آیت نمبر 70 تک ان کا جو ہے تذکرہ آتا ہے، یعنی کہ 40 سے لے کر کے 49 تک کی تو ان کا تذکرہ آتا ہے، اور 49 سے لے کر 70 تک کی ان کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے، جو نعمتیں دی گئی تھی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا کیا نعمتیں ان کو دی گئی تھی؟ فرعون سے ان کو نجات دی گئی تھی، پہلی چیز تو یہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دریائے نیل کو ان کے لیے پھاڑا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے کے گئے تھے، اور ان لوگوں نے کیا خواہش کی کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے، جب تک کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے بجلی کی ایک ایسی کڑک ماری کہ تمام 70 کے 70 لوگ کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ پوری کی پوری قوم کیا ہے ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح بادل کا سایہ ان کو دیا گیا، جب وہ لوگ فرعون سے نجات حاصل کر کے چلے گئے تھے، ریگستان میں تھے، ان کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بادلوں کا سایہ دیا تاکہ وہ آسانی سے رہیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے عہد کو پورا کر سکیں۔ پھر اسی طرح ان کو من سلویٰ دیا۔ اب کیا ہے من سلویٰ؟ کیا ہے؟ جنت کا ایک پھل ہے، بہت ہی لذیذ، میٹھا، زبردست، لیکن پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک کھانے پر ان کا کیا ہے دل مطمئن نہیں ہوا، ان لوگوں نے شکایت کی کہ اے موسیٰ، ایک کھانا بار بار کھانا کیا ہے ہم سے نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ دوسری چیز بھی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان سے دی جانے والی عزت اور بابرکت والی جو غذا تھی اس کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ پھر اور تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ اب تم شہر کی طرف جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 61 میں وہاں سے تذکرہ کرتا ہے کہ شہر کی طرف جاؤ، کھیتی کرو، وہاں اگاؤ، خود محنت کرو اور خود کھاؤ۔ پھر پہلے من سلویٰ آتا تھا تو محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب یہاں پر یہ کیا ہے کہ بغیر محنت کے جو پھل مل جاتا ہے نا، وہ کیا ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، کاہل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ محنت کا جب پھل آتا ہے تبھی کیا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا مزہ کیا ہے۔ بغیر محنت کے ملے ہوئے پھل کا مزہ آیا بھی تو زبان سے شکر گزاری نہیں نکلتی۔ جیسے یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا معاملہ، اس کے بعد آئیے آیت نمبر 62 کی طرف۔ اب تھوڑا دھیان دوڑانا ہے یہاں پر کہ 61 اور 62 میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جاؤ شہر کی طرف جاؤ، خود کھیتی کرو، خود محنت کرو، خود کھاؤ۔ اب 62 کی طرف اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کیا کر رہا ہے؟ تنبیہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم نے پچھلی آیت میں اس کا کیا ہے مطالعہ کیا تھا، جب کہ اس میں کیا ہے ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب یہاں پر یاد رکھو کہ اب دنیا کے تمام لوگ جو اس دنیا میں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا، چاہے وہ ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں،
تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو جنت ملے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، تم چاہتے ہو جنت الفردوس کا سپنا جو ہے وہ پورا کر لو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے خاص طور پر نام لے کر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کس بات کا نام لے کر یہاں پر بتا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، ایمان والے، والذین ہادوا یعنی یہودی، والنصارى اور نصارہ، والصائبی، صائب کون ہے؟ صابئی یعنی بے دین لوگ جن کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا ہے، ان سب کو تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ من آمن باللہ، سب کے لیے ہے، کامن چیز ہے کہ اگر تم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، والیوم الآخری، اور کس پر؟ آخرت کے دن پر۔ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وعمل الصالحہ، صالح یعنی کہ عمل صالح کرے، اور جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس اس اب کیا ہے ان کے رب کے پاس سے ان کا اجر ہے، اجر ان کے رب کے پاس جو ہے کنفرم ہے۔ کیسا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان کے لیے؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی غم۔